بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں ہسپتال میں تھی۔ جب آس پاس دیکھا تو تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگا کہ کچھ برا ہوا تھا میرے ساتھ۔ پردے کے باہر ڈاکٹر کھڑا تھا، کسی اور نرس سے بات کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں خود ان کا علاج کر لوں گا۔ کیوں سر؟ جوان لڑکی ہے، ایسے میں اکیلے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ تو ڈاکٹر اس کا غصہ کر رہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے اس پیشنٹ کے ساتھ اکیلے چھوڑ دو۔ مجھے ہوش تو آ ہی چکا تھا۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عورت جس شخص کو محافظ سمجھ کر اس کی طرف دیکھ سکتی ہے، وہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ یہ ڈاکٹر ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ یہ نرس کو ٹیم کہہ رہا تھا کہ مجھے اس پیشنٹ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، جبکہ نرس خود کہہ رہی تھی کہ جوان لڑکی کے ساتھ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابھی تک اس نے اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں بھی نہیں بتایا ہے۔ اگر آ جاتا تو بہتر ہوتا، معلوم ہوتا کہ یہ نر تھوڑی بڑی عمر کی تھی۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر کو اتنی آسانی سے یہ سب بول پا رہی تھی۔ وہ ان چیزوں کو سمجھتی تھی، اسی لیے تو اختلاف کر رہی تھی کہ ایک جوان لڑکی کا علاج ڈاکٹر اکیلے میں کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن پھر ڈاکٹر نے نرس کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم میری بات مانو گی کہ میں تمہاری بات مانوں گا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ یہ ڈاکٹر آخر چاہتا کیا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کہاں چوٹ لگی تھی کہ میں اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید میرے پاؤں میں ہی لگی تھی، ورنہ تو میں اٹھ کر یہاں سے کسی طرح بھاگ جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا اور جب میں نے پوری طرح سے اپنی آنکھیں کھول کر اس ڈاکٹر کو دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں بری طرح چیخ اٹھی۔ اس نے کہا کہ چلو مت، پہلے میری بات سن لو، اور پھر ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرا نام سونیا ہے اور میں شاید اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی تھی۔ بہت کم عمری میں میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کیسے تھے، ان کی گود کیسی تھی، ان کے ہاتھوں کا لمس کیسا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ مگر میری قسمت میں شاید یہ محبت زیادہ دن لکھی نہیں رہی تھی۔ ایک حادثے نے ان دونوں کو مجھ سے چھین لیا اور میں بے سہارا ہو گئی۔ جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو سب نے کہا کہ میں بے آسرا ہو گئی ہوں، مگر ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں ان کی اپنی بیٹی جیسی ہوں۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں امید پیدا کی، ایک ایسا یقین کہ شاید میں بھی اس گھر میں عزت پاؤں گی، محبت ملے گی۔ ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے مجھے لگا کہ ان کا گھر میری پناہ کا بنے گا۔ مجھے ماں باپ جیسا پیار ملے گا، ایک خاندان ملے گا جہاں مجھے اپنائیت کا احساس ہوگا۔ جب میں ماموں کے گھر آئی تو شروع کے چند دن مجھے اچھے لگے، نئے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماموں میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتے، کھانے پینے کا خیال رکھتے اور کبھی کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ مگر میرا دل جانتا تھا کہ یہ صرف ماموں کے الفاظ ہیں۔ مامی کے انداز سے مجھے صاف محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے بوجھ تھی۔ ماموں زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتے، وہ ایک کاروباری آدمی تھے، اکثر شہر سے باہر جانا پڑتا، کبھی کبھار تو وہ دو دو دن تک گھر نہیں آتے تھے۔ دن کے وقت وہ اپنے کام پر ہوتے اور شام کو واپس آتے۔ ان کی غیر موجودگی میں مامی کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ وہ میرے ساتھ نہایت سخت رویہ رکھتی تھی، میری ہر حرکت پر انہیں اعتراض ہوتا، جیسے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ہوں جو ان کے گھر میں آ گری ہوں۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھ پر کاموں کی فہرست تھوپ دیتی، برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، کھانے میں مدد دینا، کپڑے دھونا، غرض ہر وہ کام جو کسی ملازمہ سے کروایا جاتا ہے وہ مجھ سے کروایا جاتا۔ ان کے انداز میں شفقت یا محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بس ایک حکم چلانے والی عورت تھی جو مجھے ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ جب ماموں گھر پر ہوتے تو وہ عام طور پر میرے سامنے اچھا رویہ رکھتی تھی، زیادہ سختی نہیں کرتی تھی، مگر جیسے ہی ماموں کام پر چلے جاتے ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا۔ ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو وہ اتنی سختی سے ڈانٹتی کہ میں سہم کر ایک کونے میں دبک جاتی۔ ان کے الفاظ زہر سے بھرے ہوتے، جیسے میں ان کی زندگی پر کوئی بوجھ ہوں، جیسے وہ زبردستی برداشت کر رہی ہیں۔ وہ مجھے تانے دیتی، کہتی کہ میرے اپنے ماں باپ تک مجھے چھوڑ گئے تو وہ مجھے کیوں برداشت کریں۔ گھر میں ہر ایک چیز پر ان کا سخت کنٹرول تھا، میں کب کھاؤں گی، کیا کھاؤں گی، کس وقت سوؤں گی، یہاں تک کہ کس وقت سانس لوں گی، سب کچھ انہی کے حکم کے مطابق ہونا تھا۔
اگر کبھی میں کھانے کے وقت دسترخوان پر دیر سے پہنچتی تو وہ طوفان کھڑا کر دیتی۔ اگر کام میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو وہ تانے دے دے کر میرا دل چھلنی کر دیتی۔ میں ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں نے غلطی سے پانی کا گلاس گرا دیا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا سا حادثہ تھا کہ اگر ماموں گھر پر ہوتے تو وہ مسکرا کر کہتے کہ کوئی بات نہیں، مگر مامی نے ایسا رویہ اپنایا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ان کے غصے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میرے آنسو نے مزید غصہ دلاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں بس ایک غلام ہوں، ایک ایسی بے سہارا لڑکی جس کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید میں بھی عام بچوں کی طرح ہنستی، کھیلتی، سکون سے زندگی گزارتی۔ مگر اب میری زندگی صرف گھر کے کاموں اور مامی کی سختیوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ کئی راتیں میں نے روتے ہوئے گزاری۔ مجھے کوئی گلے لگانے والا نہیں تھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ میں چپ چاپ اپنے آنسو پوंچھتی اور اندھیرے میں چھپ کر اپنی قسمت پر افسوس کرتی۔ جب کبھی ماموں مجھ سے پوچھتے کہ میں کیسی ہوں تو میں صرف سر ہلا دیتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے حقیقت بتائی تو مامی مجھ پر مزید ظلم کریں گی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا، میں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا، میں نے امید رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر میری ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مامی کے رویے نے مجھے اندر سے کمزور کر دیا تھا اور میں اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو بے بسی اور محتاجی کے جال میں جکڑا ہوا پایا، مگر میں بھی جوان تھی، میرے اندر بے ہمت تھی۔ جب ایک لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کے دل میں ہزاروں خواہشیں جنم لیتی ہیں، مگر میری ہر خواہش حالات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ میری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر چل رہی تھی اور میں ایک بے یار و مددگار پرندے کی طرح تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ لیکن شاید انسان جب بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر بغاوت بھی جنم لینے لگتی ہے۔ میں نے بھی ایک دن فیصلہ کر لیا کہ میں اس قید سے نکل کر کہیں اور پناہ لوں گی۔ ماں اب جوان ہو چکی تھی اور میرے اندر بھی خود کو سنبھالنے کی طاقت پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے چاچو کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ زیادہ دور نہیں رہتے تھے، چند ہی گلیوں کا فاصلہ تھا۔ وہ میرے باپ کے سگے بھائی تھے، ان کا خون تھے۔ شاید وہ میری زیادہ عزت کریں، مجھے اپنائیں اور میرے دکھوں کا مداوع کریں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گھر میں سب کو یہی کہا کہ سبزی لینے جا رہی ہوں اور سیدھا چاچو کے گھر جا پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ لمحوں بعد میرے کزن نے دروازہ کھولا، مجھے اندر آنے دیا۔ میں نے گھر پر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ نہ چاچو موجود تھے اور نہ ہی چاچی، صرف میرا کزن تھا جو مجھ سے کچھ سال بڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں رہنے آئی ہوں اس امید پر کہ میرے سگے رشتے دار مجھے اپنائیں گے اور یہاں مجھے عزت اور سکون ملے گا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ میرے الفاظ سن کر مسکرایا، ایک عجیب سی مسکراہٹ جو میرے دل میں بے چینی پیدا کرنے لگی۔ پھر وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر میں اس گھر میں رہوں گی تو بہت مزہ آئے گا، ہم مل کر گھر کے کام کیا کریں گے، ساتھ میں وقت گزاریں گے۔ اور پھر وہ ایک جملہ کہہ گیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہنے لگا کہ اگر کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو یا رات کو ڈر لگے تو میں اس کے کمرے میں جا سکتی ہوں۔ عورت کو اللہ نے خاص طاقت دی ہے، وہ پہچان لیتی ہے کہ مرد اسے کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے بھی پہچان لیا، اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ شیطانی تھی، اس کے لہجے میں جو نرمی تھی وہ مکاری تھی۔ میں وہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ راستے میں میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بے پناہ خوف تھا۔ کیا میرا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا میں ساری زندگی یوں ہی دوسروں کے رحم و کرم پر گزارنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ میں اتنی بے سہارا کیوں ہوں؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں اپنے پرانے ٹھکانے مامی کے گھر واپس آ گئی، لیکن اس بار میرا دل پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ مجھے لگا کہ میں واقعی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں گھر پہنچی مگر دل ابھی بھی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خبر آئی کہ ماموں اس دنیا سے چلے گئے، اس حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی میری دنیا جیسے ایک بار پھر بکھر گئی۔ ماموں میری آخری امید تھے،
وہ واحد شخص تھے جو اگرچہ میری زندگی میں زیادہ وقت نہیں گزار پاتے تھے، لیکن اگر مجھے کبھی واقعی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جائے تو وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر اب وہ بھی نہیں رہے۔ ماموں کے جانے کے بعد میرے لیے سب کچھ بدل گیا۔ اب ممانی کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تو وہ مجھ پر اپنی تمام نفرت، اپنی تمام برہمیں اتارنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پہلے بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر کم از کم ماموں کی موجودگی میں وہ تھوڑا بہت لحاظ کر لیتی تھی، مگر اب وہ کسی چیز کا خیال نہیں کر رہی تھی۔ ماموں کے جانے کے بعد جیسے میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ مامی کا سلوک دن بدن بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیتی کہ میں منحوس ہوں، کہ میرے ماں باپ کے بعد اب ان کے شوہر بھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ کہتی تھی کہ جس دن میں ان کے گھر آئی تھی اسی دن ان کی زندگی میں مصیبت آ گئی تھی۔ گھر کا ہر کام اب پہلے سے بھی زیادہ مجھ پر اڑا لیا۔ صبح سے لے کر رات تک میں کام کرتی رہتی، برتن دھونا، فرش صاف کرنا، کپڑے دھونا، بازار سے سودا سلف لانا، ہر چیز میری ذمہ داری تھی۔ اگر میں کوئی کام ٹھیک سے نہ کر پاتی تو مامی مجھے برا بھلا کہتی، چیختی چلاتی اور کبھی کبھار تو ہاتھ بھی اٹھا دیتی۔ میں سب سہتی رہی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ راتیں میرے لیے سب سے مشکل وقت ہوتی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر گھنٹوں روتی رہتی، میرے آنسو میرے تکیے میں جذب ہوتے رہتے، مگر کوئی بھی انہیں صاف کرنے والا نہیں تھا۔ میں سوچتی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی کسی دوسرے خوشحال لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہوتی، مجھے بھی پیار ملتا، تحفظ ملتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ ماموں کے انتقال کے بعد میں خود کو اور بھی کمزور محسوس کرنے لگی۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ اگر میں زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکی تو کسی اور جگہ چلی جاؤں گی، لیکن اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاچو کے گھر کا واقعہ میرے ذہن میں تازہ تھا اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ دنیا میں میرے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں۔ وقت گزر رہا تھا مگر میری زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ میں خود کو ایک ایسی پرانی چیز کی طرح محسوس کر رہی تھی جو کسی کونے میں پڑی ہو اور جسے کوئی بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ یوں نہیں رہ سکتی، کوئی نہ کوئی راہ مجھے نکالنی تھی، مگر وہ راہ کیا ہوگی اور کیا میں واقعی اپنی قسمت کو بدل پاؤں گی؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتا رہتا۔ زندگی نے ہمیشہ میرے ساتھ سختی برتی تھی مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ مگر اب حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مامی کی زندگی میں ایک نیا مرد آ چکا تھا۔ شروع میں تو یہ بس ایک معمولی بات لگ رہی تھی۔ وہ اکثر فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی، بعض اوقات ہنستی تھی، کبھی سنجیدہ لہجے میں سرگوشیاں کرتی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ محض کسی عام جاننے والے سے بات نہیں ہو رہی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ شخص ہماری زندگی میں نظر آنے لگا۔ پہلے تو مامی گھر کے کاموں کے بہانے سے اسے بلاتی تھی، پھر وہ بلا جھجک آنے لگا۔ میں ان کا بدلتا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ مامی جو ہمیشہ سخت مزاج تھی اچانک نرم مزاج ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ بننے سنورنے لگی، گھر میں خوشبو بکھرنے لگی، ان کے انداز میں ایک عجیب سی شوخی آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ اس آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، حالانکہ ان کی عدت ابھی مکمل ہوئی تھی، لیکن مامی کے لیے شاید یہ سب باتیں زیادہ معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن ان کے راستے میں صرف ایک ہی رکاوٹ تھی اور وہ میں تھی۔ میں مامی کے نئے منصوبے کے لیے ایک کانٹا بن چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں رہوں، خاص طور پر اس شخص کے آنے کے بعد۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ میں ان کی خوبصورتی کو مان کر دوں گی، کیونکہ میں ان سے زیادہ جوان تھی، زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ شخص بھی مامی سے کم عمر تھا۔ شاید ان کے دل میں کہیں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ میری طرف مائل نہ ہو جائے۔ مامی نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے نئے شوہر کے ساتھ میں اس گھر میں رہوں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر جلدی میں ہیں، اور جب انہوں نے ایک دن میرے سامنے رشتے کی بات رکھی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مامی نے میرا رشتہ کسی معمولی گھرانے میں نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ دولت مند اور عزت دار تھے، زمین جائیداد والے لوگ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مامی میرے لیے ایسی جگہ تلاش کریں گے۔ شاید وہ جلدی میں تھی اور بغیر سوچے سمجھے ایک اچھے گھرانے میں میرا رشتہ کروا دیا تھا۔
جب مامی نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں اور بھی حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، ایک ایسا شخص جسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل مچل سکتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید قسمت نے پہلی بار میرے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ مامی نے مجھے جتنا جلدی جلدی گھر سے نکالنے کا انتظام کیا، اتنی ہی تیزی سے میری تقدیر سنورتی جا رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں بہت کم دنوں میں مکمل ہو گئی۔ میرے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، مگر دل کے کسی کونے میں خوشی جاگنے لگی تھی۔ کیا واقعی میرا نصیب بدلنے والا تھا؟ کیا میں اس گھر سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزارنے والی تھی؟ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہو گئی۔ نکاح کا لمحہ ایک خواب کی طرح گزرا اور میں نئے گھر میں آ گئی۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، ہر طرف سے امیری جھلک رہی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا۔ میں اب اپنی نئی زندگی کے سب سے اہم لمحے میں تھی۔ میرا دلہن بنا ہوا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا، مگر میں نے ابھی تک اپنے دلہے کو غور سے نہیں دیکھا تھا، بس سرسری سی نظر پڑی تھی۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوبصورت تھا، دلکش تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ایک نئے سفر کی دہلیز پر۔ میری قسمت نے شاید میرے لیے کچھ اچھا لکھ دیا تھا۔ اس گھر میں دولت تھی، عزت تھی، اور میرا شوہر بھی بظاہر اچھا دکھتا تھا۔ سوچا کہ چلو کم از کم اب مجھے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کے تانوں کی اذیت سہنی پڑے گی۔ یہ سب کچھ یہ خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا دلہا اندر آنے والا تھا اور میری زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ میری ساس تھی، دو نندے تھی، ایک جٹھانی بھی تھی، دو دیور تھے، ایک سسر بھی تھے۔ ان سب نے مجھے بہت پیار کیا تھا، ابھی تک میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آ رہے تھے، مجھے اپنی سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے چھوٹے بیٹے کی بہو ہے، ہمارے لاڈلے بیٹے سفیر کی بھی بیوی ہے، تو تم تو ہمارے لیے ہماری بیٹی سے بھی بڑھ کر ہو۔ تم سب کی پیار اور محبت بھری باتیں ان کو بلا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے بھی ہوں میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہوں گی، چاہے میرا شوہر جیسا ہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں نا امیدی نے گھر کر لیا تھا۔ کبھی میں سوچتی کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، اور کبھی میں سوچتی میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، تو آج کیسے ہوگا؟ ابھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ زندگی نے ایک بار پھر میرے ساتھ عجیب کھیل کھیل لیا تھا۔ میں جو خوشی خوشی ایک نئے گھر میں آئی تھی، جس نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ شاید اب قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، وہ سب خوش فہمیاں پلک جھپکنے میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل میں ایک خوشگوار سی دھڑکن پیدا ہوئی تھی۔ وہی شخص جس کی تصویر دیکھ کر میں مطمئن ہوئی تھی، جس کی خوبصورتی نے مجھے پل پل کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شاید میرا مقدر اچھا لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، مجھے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک عام دلہا کی طرح مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کوئی شرم، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی محبت بھرا لمس، بلکہ وہ بس خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میرے دل میں ایک بے نام سا خوف اٹھا، لیکن میں نے اسے دبانے کی کوشش کی۔ پھر اچانک اس نے عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو عجیب طریقے سے حرکت دیتا رہا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھیل رہا ہو۔ پھر اس نے سر ہلانا شروع کر دیا، جیسے کوئی چیز اسے پریشان کر رہی ہو، اور پھر وہ بولنے لگا، لیکن اس کے الفاظ نارمل نہیں تھے۔ ماما کے پاس جانا ہے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ماما کہاں ہے؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی بم کی طرح گرے تھے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ضد کر رہا تھا، رو رہا تھا، ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا، جیسے ابھی کوئی اسے زبردستی یہاں لے آیا ہو۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت نظر آئی جو کسی چھوٹے بچے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کا انداز، اس کے الفاظ، سب کچھ کسی بالغ انسان کے نہیں بلکہ ایک بچے کے معنی تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے سوال کروں۔ میرے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہنا چاہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور گھر کے کچھ افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر پریشانی کی جگہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہو۔ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سفیر کی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے، بس تھوڑا وقت لگے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
میں نے حیرت سے ان کے چہرے دیکھے، ان کے لہجے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جو مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ سفیر کی طبیعت خراب تھی، یہ معمولی بیماری نہیں تھی، یہ تو کوئی ذہنی بیماری لگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے سفیر کو ہاتھ سے پکڑا اور وہ ضد کرتا چلاتا اور روتا ہوا ان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ میں بستر پر بیٹھ گئی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے اچانک احساس ہوا کہ مامی نے اتنے اچھے گھر میں میرا رشتہ کیوں کیا تھا؟ وہ میری بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالنے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی، کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر چکی ہوں جو اپنی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رکھتا، جو ایک نارمل شوہر کی طرح اپنی بیوی کو عزت اور محبت نہیں دے سکتا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مامی نے مجھے وہاں سے رخصت کر دیا تھا، اور اس نئے گھر میں آنے کے بعد میں گویا کسی قید میں آ چکی تھی۔ اگلے چند دن میری زندگی کے سب سے خوفناک دن تھے۔ سفیر کی حالت روز بروز میرے سامنے کھلنے لگی۔ وہ نہ صرف ذہنی طور پر کمزور تھا، بلکہ اسے اکثر غصے کے شدید دورے بھی پڑتے تھے۔ وہ اچانک چیخنے چلانے لگتا، دیواروں پر ہاتھ مارتا، اور کبھی کبھی تو کسی چیز کو توڑنا شروع کر دیتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ ایسا ہمیشہ سے تھا، اور یہ کوئی وقتی بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس سے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ حقیقت مجھے اندر سے توڑنے لگی۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ میں ایک ایسی شادی میں بن چکی تھی جس میں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی، خوشی کی کوئی امید نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات، میں کسی پاگل انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ لیکن میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، میں کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ مامی نے شادی کے بعد فوراً ہی میرا ناتا توڑ دیا تھا، اور اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتی تو کہاں جاتی؟ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی رشتہ دار جو مجھے پناہ دے سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفیر کے گھر والے اسے اپنے شہر سے دور لے آئے تھے۔ پہلے وہی رہتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ ان پر باتیں کرنے لگے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ بیوہ ہوئے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے اور دوسری شادی کر لی۔ لوگ مامی کے بارے میں غلط رائے رکھتے تھے، اور اس لیے انہوں نے فوراً دوسری شادی کر کے شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں ایک ایسے گھر میں تھی جہاں کوئی میرا نہیں تھا، اور جہاں میری زندگی ایک پنجرے میں بند ہو چکی تھی۔ میں پھر سے اسی پوزیشن میں آ گئی تھی جس میں پہلے تھی۔ پہلے میرے اپنے نہیں تھے، اور اب بھی میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ پہلے بھی اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی تھی، اور اب بھی میری قسمت میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ یہ احساس میرے دل کو توڑنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ چیخوں، روؤں، کہ کسی سے شکایت کروں، مگر کس سے؟ میری زندگی برباد ہو چکی تھی، اور اس بار شاید واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک بات اچھی تھی کہ باقی گھر کے لوگ میرا بہت خیال کر رہے تھے۔ میری ساس، میری نندیں، میری جیٹھانی، وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی ہیں اور کہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتی تھی کہ بس 2-4 مہینے کی بات ہے، اور میں حیران ہوتی تھی کہ 2-4 مہینے میں کوئی پاگل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ میرا بہت خیال کرتی تھی۔ میں ایک دن بیمار ہو گئی تو ساری رات میری ساس میرے سرہانے بیٹھی رہی، میری نندیں میرے ہاتھ پاؤں دباتی رہی، میری جیٹھانی میرے لیے سوپ بنا کر لاتی رہی۔ سفیر زیادہ تر کہیں غائب رہتا تھا، کہاں چلا جاتا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ساس کہتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر وہ مصروف رہتا تھا کہ تمہیں زیادہ تنگ نہ کرے۔ میں چپ ہو جاتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ان لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بول کے شادی کیوں کی؟ کم سے کم سچ تو بتا دیتے۔ میرے دل میں کوئی امید نہ ہوتی، لیکن پھر جب ان لوگوں کا اپنے لیے پیار، محبت اور خلوص دیکھتی تھی تو چپ کر جاتی تھی، اور سوچتی تھی کہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں ملتا۔ اچھے لوگ مل گئے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کم سے کم میرا خیال تو کرتے ہیں، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، کوئی مجھے کھانے سے نہیں روکتا ہے، میری راتیں ہمیں روتے ہوئے تو نہیں گزارتی تھی، بس چپ چاپ گزر جاتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو تو نہیں گرتے تھے، لیکن یہ کہنا بھی مناسب نہیں تھا کہ میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں خوش تو نہیں تھی۔ کئی دن گزر چکے تھے، اور میں نے خود کو سفیر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں مسلسل خوفزدہ رہی تو شاید اپنی زندگی مزید تلخ بنا لوں گی۔
اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر ممکن طریقے سے حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کروں گی۔ سفیر عام دنوں میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ میں نے اس سے زیادہ بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں مجھے مکمل علم ہو چکا تھا۔ وہ عام انسانوں جیسا برتاؤ نہیں کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھار بچوں جیسی حرکتیں کرتا اور کبھی اچانک چیخنے چلانے لگتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں، بس اپنے معاملات میں مصروف رہوں۔ لیکن اس دن کافی دنوں بعد میرا سفیر سے سامنا ہو ہی گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھا تھا، خاموشی سے کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ تھوڑا سا چونک گیا اور پھر اس کی عجیب حرکتیں شروع ہو گئی۔ وہ بار بار ہاتھ ملنے لگا، اپنے پیر ہلانے لگا اور کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھنے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کمرے سے واپس چلی جاؤں، لیکن پھر میں رک گئی۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تلاش کر رہا تھا، جیسے کسی چیز کی ضرورت ہو، لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے بتائیں، میں لے آؤں گی۔ سفیر تھوڑا گھبرا گیا اور چند لمحے میرے چہرے کو گھورتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے فیصلہ کرنے میں وقت لگ رہا ہو کہ مجھے اپنی ضرورت بتائے یا نہیں۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک معصوم سے مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بہت سارے کھلونے چاہئیں، اس نے خوشی سے کہا۔ میں حیران رہ گئی۔ کھلونے؟ ایک بالغ شخص جو میری زندگی کا ساتھی تھا، وہ مجھ سے کھلونے کی فرمائش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے غلط سنا ہو، اس لیے دوبارہ پوچھا، کھلونے؟ ہاں ہاں، بہت سارے کھلونے، مجھے بازار سے کھلونے لا دو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں انکار کر دوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کی بات نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو شاید اسے غصے کا دورہ پڑ جائے، شاید وہ کچھ ایسا کر دے جو میرے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے۔ اس لیے میں نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا، لے آتی ہوں کھلونے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ خوش ہو جاتا ہے جب اس کی پسندیدہ چیز ملنے والی ہو۔ پھر اچانک اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کر میری طرف بڑھائے۔ یہ لو، تم بازار سے میرے لیے کھلونے لے آنا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور سوچا کہ شاید یہ چیزیں اسے خوش رکھ سکتی ہیں۔ اگر کھلونے لے آنے سے وہ خوش ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں بازار کے لیے نکل پڑی۔ گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ باہر کی دنیا بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے میں بہت عرصے بعد ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ جیسے ہی یہ چند لمحے میرے لیے ایک طرح کی آزادی کے مانند تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کن کن کھلونوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کیا میں عام بچوں کے کھلونے لوں یا ایسے کھلونے جو تھوڑے زیادہ معیاری ہوں؟ میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی اچھے سے اچھا کھلونا خریدوں گی تاکہ سفیر کو خوشی ملے۔ لیکن پھر اچانک میری سوچیں بکھر گئی۔ ایک تیز رفتار گاڑی میرے قریب سے گزری اور مجھے اپنے پیروں کے نیچے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے کانوں میں ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی چیز ٹکرا کر زمین پر گری ہے، اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو ہر چیز دھندلی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا۔ آنکھوں کے سامنے روشنی جھلملا رہی تھی اور میرے کانوں میں مختلف آوازیں گونج رہی تھیں، ہلکی ہلکی سرگوشیاں، کسی کے قدموں کی آہٹ اور دور سے آتی ہوئی کسی مشین کی بیپ بیپ کی آواز۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ میرا ایک بازو درد کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں کہیں چوٹ لگی ہو۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سفید دیواریں، سفید بستر اور میرے ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ کی نالی۔ میں ہسپتال میں تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ میرا ذہن دھندلا تھا اور میرا دماغ مختلف چیزوں کے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ یہ تھی کہ میں بازار جا رہی تھی سفیر کے لیے کھلونے لینے۔ پھر اچانک وہ گاڑی، کیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میں اکیلی تھی، جیسے کسی نے مجھے یہاں چھوڑ دیا ہو۔ میرا کیا ہوگا؟
کیا سفیر کو میرے بارے میں پتہ چلا؟ کیا وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، یا پھر میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا اور میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا؟ میرے ذہن میں پہلے ہی ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں ہسپتال میں تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون مجھے یہاں لایا، میرے گھر والوں کو اطلاع دی گئی یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر سفیر کو اس حادثے کا پتہ بھی تھا یا نہیں۔ میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی، جیسے میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میری حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اچانک خاموشی کے بیچ ایک مردانہ آواز ابھری۔ آواز دروازے کے پار سے آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، اور جو الفاظ مجھے سنائی دیے انہوں نے میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ مجھے اس مریضہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، یہ ایک مرد کی آواز تھی، اور انداز ایسا تھا جیسے وہ حکم دے رہا ہو، جیسے اسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ کسی بھی مریضہ کے ساتھ اکیلا رہ سکے۔ نرس کی آواز سخت اور چوکنا ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جوان جہاں خوبصورت لڑکی ہے، میں آپ کو اس کے ساتھ اکیلا کیوں چھوڑ دوں؟ نرس کے جواب نے میرے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ وہ اس بات کو غلط سمجھ رہی تھی اور اس ڈاکٹر کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کی اگلی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تم جب بھی جاؤ یہاں سے، میرا کام ہے، میں کر لوں گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بستر پر تھی، میرے جسم میں نکاہت تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے پاؤں میں چوٹ تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا پاؤں سن ہو چکا ہے، کیونکہ میں اس حرکت دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ خیال میرے دماغ میں آیا، اور میں بری طرح کانپنے لگی۔ میں اس وقت اکیلی تھی، میرے گھر والوں کو میرے حادثے کی خبر نہیں تھی، اور سفیر تو خود ایک معصوم بچے کی طرح تھا۔ وہ بھلا کسی کو کیا بتاتا کہ میں کہاں گئی تھی؟ میری سانسیں تیز ہونے لگی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کر۔ اتنے میں دروازے میں ہلچل ہوئی، اور کسی کے اندر داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنے خوف زدہ دل کے ساتھ نگاہ اٹھائی، اور جیسے ہی اس شخص کو دیکھا میں حیران رہ گئی۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے خوف اور بے بسی کے عالم میں نظر اٹھائی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے تصور میں ایک اجنبی درندہ صفت ڈاکٹر کو دیکھا تھا، جو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظریں اندر آنے والے شخص پر پڑی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سفیر تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ میں حقیقت میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ کیسے یہاں ہو سکتا تھا؟ وہ تو ایک معصوم، دماغی طور پر کمزور شخص تھا۔ میں نے جھٹکے سے سر جھٹکا، لیکن جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی، مجھے لگا کہ میں پھر سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے سفیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ میں نے کبھی اسے یوں نہیں دیکھا تھا۔ بے ہوش مت ہونا سونیا، میں ہوں سفیر، تمہارا شوہر۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل کہا، آپ یہاں کیسے؟ اور آپ تو ڈاکٹر۔ سفیر کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ آئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا راز بھی چھپا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، میں MBBS ڈاکٹر ہوں، اور میں نے تمہیں جان بوجھ کر کھلونے لینے بھیجا تھا تاکہ تم وہاں سے چلی جاؤ، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی تم گھر سے نکلی میں فوراً ہسپتال آ گیا تھا، اور 1 گھنٹے بعد تمہیں زخمی حالت میں یہاں لایا گیا۔ تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، کچھ دن تک چل نہیں پاؤ گی، لیکن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میرا ذہن سن ہو گیا۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے میں دماغی طور پر معذور سمجھ بیٹھی تھی، اور اب وہ ایک کامیاب، ذہین اور پرکشش مرد کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سفیر نے میری پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جیسے مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، گھر چلو سونیا، وہاں جا کر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ سفیر نے نرمی سے میری مدد کی، مجھے سہارا دیا اور اپنی گاڑی تک لے کر آیا۔ وہ بہت احتیاط سے میرے زخموں کا خیال رکھ رہا تھا، جیسے میں کوئی قیمتی شے ہوں۔
جسے ٹوٹنے سے بچانا ضروری ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ مسلسل مجھے دیکھتا رہا، جیسے یقین دہانی کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ راستے میں مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ وہی سفیر تھا جو شادی کی رات بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا، جو مجھے کھلونے لانے کو کہہ رہا تھا، جو ماں ماں کہہ کر روتا تھا۔ اب وہ اتنا سنجیدہ، پر اعتماد اور سمجھدار کیسے ہو گیا؟ میرے دماغ میں بے شمار سوالات تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے اترنے میں میری مدد کی، مجھے سہارا دے کر اندر لے گیا اور سیدھا ہمارے کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر بیٹھی وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں سونیا، غور سے سننا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں حیرت، الجھن اور تجسس تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ سفیر کا یہ روپ کیوں اور کیسے بدلا؟ سفیر میرے سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی، آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اب تک حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جس شخص کو میں ذہنی طور پر کمزور، معصوم اور کسی حد تک ناسمجھ رہی تھی، وہ اب میرے سامنے ایک سنجیدہ اور بردبار مرد کے روپ میں تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن زبان سے ایک بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں صرف اس کی بات سننا چاہتی تھی۔ سفیر نے گہری سانس لی، جیسے خود کو تیار کر رہا ہو کہ وہ مجھے کچھ بہت بڑا راز بتانے والا ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بولا، سونیا، ہمارا خاندان ایک بہت ہی بڑے گاؤں کا گدی نشین رہا ہے۔ نسلوں تک ہمارے باجداد وہاں کے سردار اور روحانی پیشوا رہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلا، ہمارے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ کچھ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں وہ گاؤں چھوڑنا پڑا، مگر دشمنی وہی نہیں رکی۔ میں ہمہ گوش ہو کر سن رہی تھی۔ جب ہم نے گاؤں چھوڑا تو کچھ لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ وہ چاہتے تھے ہم برباد ہو جائیں، ہمارا خاندان ختم ہو جائے۔ ان لوگوں نے ہمارے خلاف نہ صرف سازشیں کی، بلکہ ہم پر کالا جادو بھی کروایا۔ خاص طور پر میرے لیے ایک نہایت خوفناک عمل کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ اگر میں نے 30 سال کی عمر سے پہلے شادی کر لی اور اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو وہ لڑکی زندہ نہیں رہے گی، وہ یا تو مر جائے گی یا ایسی کسی مصیبت میں پھنس جائے گی جس سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفیر کی باتوں پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی اور لہجے کی سچائی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ جب میری عمر 20 سال ہونے میں کچھ 6 مہینے باقی تھے تو تمہاری مامی نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی۔ سونیا، جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا مجھے تمہاری معصومیت، تمہاری خوبصورتی، تمہاری سادگی نے بے حد متاثر کیا۔ مجھے تم پسند آ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ کالا جادو، وہ بد دعا جو میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ سفیر نے میری طرف دیکھا، میں ساکت بیٹھی تھی۔ وہ بولتا رہا، میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں اپنی زندگی میں لے آیا، تمہیں اپنے دل کے قریب کر لیا تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا تھا، تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ 6 مہینے تم سے دور رہ کر گزار لوں تاکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے اور تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے۔ لیکن تمہیں اپنے شوہر سے دور رکھنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر جب تم مجھ سے سوال کرتی، میرا ساتھ چاہتے اور ایک عام ازدواجی زندگی گزارنے کی امید رکھتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر آپ نے؟ سفیر نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کروں تاکہ تم خود ہی مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا سونیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت نہ کرو۔ مجھے پتا تھا کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ایک بار نفرت بھر گئی تو پھر چاہے حقیقت جو بھی ہو، میں اسے مٹا نہیں پاؤں گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سفیر کی آواز نرم ہو گئی، اسی لیے میں نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا تاکہ تم مجھ سے کوئی امید نہ رکھو، کوئی مطالبہ نہ کرو اور خود ہی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی مجھے 6 مہینے پورے ہوں گے میں سب کچھ تمہیں سچ سچ بتا دوں گا، اور پھر ہم ایک عام ازدواجی زندگی گزار سکیں گے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بد دعا کے سائے کے۔ میرے دل میں بے شمار جذبات امڑنے لگے۔ میں حیران بھی تھی، دکھی بھی، لیکن سب سے بڑھ کر میں خوش تھی۔ یہ سب مجبوری کے تحت تھا۔ سونیا، میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور تم میرے دل اور میرے گھر کی رانی ہو۔ بس 3.5 مہینے اور گزر جانے دو، اس کے بعد تمہاری زندگی میرے ساتھ ایسی گزرے گی کہ تمہیں اپنے آپ سے ہی محبت ہو جائے گی۔
میں وعدہ کرتا ہوں۔ سفیر کی آخری بات میرے دل میں اتر گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خوشی اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ میں نے سوچا کہ میں سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی برباد ہو گئی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ نے میرے ساتھ برا نہیں بلکہ بہت اچھا کیا تھا۔ میں جتنی بد نصیب خود کو سمجھ رہی تھی، در حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوش نصیب تھی۔ میں نے سفیر کی طرف دیکھا، وہ میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت، تحفظ اور عزم کی چمک تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، میری تقدیر نے مجھے ایک ایسا ساتھی دیا تھا جو نہ صرف میرا محافظ تھا بلکہ میرا سچا اور بے لوث چاہنے والا بھی تھا۔ چند مہینے گزر گئے اور زندگی میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ 2-3 مہینے جو سفیر اور میری زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آئے تھے، وہ اتنی جلدی گزر گئے کہ میں ان کے گزرنے کا احساس بھی نہیں کر پائی۔ وہ دن جو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے تھے، وہ اچانک حقیقت بن گئے۔ ایک دن جب ہر طرف خوشبو اور محبت کی ایک نئی لہر پھیل رہی تھی، پھر سے مجھے دلہن بنایا گیا۔ سفیر نے دوبارہ دلہا بننے کی قسم کھائی تھی اور ہم نے اپنی شادی کی تقریب دوبارہ منعقد کی۔ اس دن کی خوشی کوئی لفظ نہیں بیان کر سکتا تھا۔ میرے دل میں بے شمار خوشیاں چھپ گئی تھیں اور سفیر کے چہرے پر محبت اور فخر کی ایک نئی چمک تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کے وہ سارے پل خوبصورتی سے گزارے جو پہلے شاید ہم دونوں کسی وجہ سے گزار نہ پائے تھے۔ اب ہر دن ایک نیا آغاز تھا، ہر لمحہ ایک نیا سرور تھا۔ پہلے جو کچھ بھی تھا، اب وہ سب کچھ ماضی بن چکا تھا۔ جب میں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی تو وہ پہلے سے زیادہ محبت دینے والے تھے، اور اب سفیر بھی میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میرے دل میں خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اتنی خوشی تھی کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ میری تقدیر تھی کہ میں اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود آخرکار ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان تکالیف کے دوران میں نے جو کچھ بھی برداشت کیا وہ سب میرے لیے ایک سبق تھا، اور آج میں اسے اپنے لیے ایک تحفہ سمجھتی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر رونا، مامی کے ظلم کو برداشت کرنا، ان کے جملوں کو سننے میں چھپانا اور ان کے کرتوتوں کو برداشت کرنا، یہ سب تھا جو میں نے اپنی زندگی کے آغاز میں جھیلا۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ مامی کو ان کے کیے کی سزا ملی۔ وہ جس مرد کے ساتھ میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ صرف ان کی دولت کے پیچھے تھا، اور 2-4 مہینے بعد اس نے مامی کو چھوڑ دیا۔ اب وہ اکیلی رہتی ہیں، خود ہی کھاتی پکاتی ہیں اور اپنے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے، لیکن پھر بھی میں ان سے ملنے نہیں گئی۔ اس لیے نہیں کہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ بہت برا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان تمام تکالیف سے بچ گئی، اور آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی کرم نوازی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور بروں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہ ہو تو آپ بھی کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں بھی اچھا ہی ملے گا۔ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہمیں کبھی کبھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم ان مشکلات کا مقابلہ نہیں کرتے ہمیں ان کا حقیقت میں ادراک نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی بے شمار مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہر گزرے لمحے نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آغاز میں میری زندگی میں ایک اندھیرا سا تھا، جب میری تقدیر نے مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کی طرف توجہ دی، اس کی رضا پر یقین کیا اور اپنی تقدیر پر راضی ہو گئی، تو سب کچھ بدلنے لگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب ہم اپنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی ہدایت اور رحمت سے نوازتا ہے۔ زندگی کی مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اور یہی مشکلات ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت اور ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ تکلیفیں اور غم صرف عارضی ہوتے ہیں، اور ایک دن وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ خوشی، سکون اور سکون کی لہر آتی ہے، جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ جب میں ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ سب ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے دردناک لمحات گزارے، لیکن اللہ کی مدد اور اس کے انعامات سے میری تقدیر بدل گئی۔
میں جانتی ہوں کہ زندگی کے سفر میں ہر کسی کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دل میں ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا میں سکون تلاش کرنا چاہیے۔ زندگی میں کامیابی کی اصل کنجی یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی ہدایت پر چلیں اور اپنی تقدیر کو اس کے سپرد کر دیں۔ جب ہم اپنی مشکلات کو اللہ کی مرضی کے مطابق قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے وہ فوری طور پر واضح نہ ہو۔ میری کہانی ایک سبق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میری کہانی پڑھے وہ اپنے دل میں یقین رکھے کہ اللہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنے دل میں ہمیشہ اچھے کی امید رکھی اور اللہ نے میری زندگی کو روشن کر دیا۔ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کی محبت اور بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی کبھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ بس اپنے دل میں امید رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے سپرد کریں۔ آپ کا ہر دکھ، ہر درد اللہ کے رحم سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو وہ سکون ملے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔